لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ساجد حسین رضوی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر سے متعلق ہے جو لوگ جانتے ہیں، اور اس سے پہلے ناظرین کی طرف سے سوالات آتے ہیں جن کا جواب ہم اپنے قبلہ سے حاصل کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں. ناظرین کی طرف سے درخواست ہوئی اور خواہش ہوئی کہ ہم قبلہ سے اخلاقی گفتگو یا اعتقادی گفتگو کے سلسلے میں درخواست کریں، لہذا ہم چند دنوں سے مولانا صاحب سے درخواست کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کچھ اخلاقی نکات پوائنٹس بیان فرما دیں تاکہ ہم سب مل کر کے اس سے استفادہ کر سکیں. ایک بار پھر سے ہم مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مولانا سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ مسلسل زحمات کر رہے ہیں. خداوند عالم اس کا اجر عنایت فرمائے. قبلہ ہماری گفتگو اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور اب جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں کچھ سوالات آئے ہیں، آپ سے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ مثل سابق ایک بار پھر سے آپ سے درخواست کریں کہ کچھ اخلاقی نکات کے علاوہ اعتقادی نکات بیان فرما دیں. آج میری گزارش ہے ناظرین کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے خداوند عالم کی معرفت کے بارے میں جاننا، خداوند عالم کی معرفت کا جاننا اور خداوند عالم کو پہچاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. لہذا اس سلسلے میں اگر حدیث اور قرآن مجید سے یا کسی معصوم کی حدیث سے بیان فرما دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، ہم سب مل کے استفادہ کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد. لیکن یہ کہ ناظرین کرام کی طرف سے سفارش یا سوال کہ معرفت پروردگار کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے. میں نے بھی یہ سوچا کہ مولائے کائنات مولا الموحدین امیر المومنین کے کلام سے اچھا اللہم صلی علی محمد کوئی کلام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ وہی بات کہوں جو امیر بیان نے بات کہی ہو. کیا کہیں گے؟ تاکہ جب اخت القرآن قرآن کو بیان کرے تو قرآنی ہم آہنگی کے ساتھ رہے گی. سبحان اللہ. اور اس کے بیان کرنے میں بہرحال بڑی مسائل اور مشکلات آتی ہیں، چونکہ قرآن کا اس کی بہن یعنی اخت القرآن نہج البلاغہ سے بیان اور تفسیر کر دینا بہرحال بس سخت ہے، یعنی سخت ہے. سبحان اللہ. خداوند عالم کی معرفت کے سلسلے میں یہ 4-5 سطریں ہیں، اور اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ حضرات اس بات کے بھی متمنی ہیں کہ اگر مولا کا کلام ان کے کانوں تک پہنچ جائے تو کیا کہنا ہے. بے شک. الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین. کہہ رہے ہیں کہ حمد و ثناء پروردگار ہے تمام چیزوں کے لیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ خداوند عالم کی ثنا اس میں نہ ہو. اور اس کے بعد یہ کہ وہ علی ہے، یعنی وہ بزرگ و بالا و بلند و بالا ہے، اس سے کہ وہ مخلوقات خداوندی یعنی جو اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے، جو اس کی مخلوق ہیں، وہ اس سے کہیں برتر و بالا ہے کہ وہ شبیہ ہو جائے ان کی، یعنی خدا کا وجود اس کے مخلوقات کے وجود کے شبیہ اور شباہت ان سے نہیں رکھتا. چونکہ خداوند عالم شے نہیں ہے، چیز نہیں ہے،
اور خداوند عالم کی شباہت کسی چیز سے نہیں کی جا سکتی. اس کی اپنی جیسی سنخیت لازم آتی ہے، اور بندہ مخلوق ہے، ساری چیزیں مخلوق ہیں، لہذا اشیاء اور چیزوں کی شباہت خداوند عالم سے نہیں ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. یعنی میسر نہیں ہے کہ خداوند عالم سے شباہت دوسری چیزوں کی جائے. خداوند عالم تعالی اللہ عن ذالک اس سے کہیں بزرگ ہے. اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم کی شان میں وصف کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والوں کی تعریفوں سے بہت خداوند عالم اجل و عرفہ ہے، بلند بالا ہے. یعنی ہم کر ہی نہیں سکتے اس کی تعریف. اور یعنی مخلوق اپنے خالق کی تعریف کرے یہ بہت ہی سخت ہے. میسر نہیں ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی تعریف کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جو اس کے آثار دیکھتا ہے، لیکن جو اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ خاکے بنا دے گا. اس نے دیکھا کہ درخت، سبززار، پہاڑ، دریا، یہ سب کے سب رواں دواں ہیں اور اپنی خلقت میں موجود ہیں اور اپنے نظم کے مطابق یہ سب چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق ہمارا ہے، کوئی مالک ہمارا ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہو اور ہماری آسائش کے لیے اتنے بہت ساری چیزوں کو بھی خلق کیا ہے. سبحان اللہ. تو ملازمات سے گفتگو کی جا سکتی ہے. یعنی اس کا لازمہ یہ ہے جب یہ خدا ایسا ہے کہ کوئی وصف نہیں کر سکتا، کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بارے میں بیان و تفسیر نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے آثار دیکھ کر کے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم خدا تک پہنچتے ہیں کہ جب یہ چیزیں موجود ہیں اور اپنے نظم کے مطابق بڑی ڈسپلن کے ساتھ یہ سب چلی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی مالک ہے جو ان کو ایک نظم دے رہا ہے، ایک ڈسپلن دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے تدبیر کے ذریعے سے جو اس نے انتظامی صلاحیت بروئے کار لایا ہے، وہ ایسی عجیب عجیب چیزوں کو خلق کیا ہے کہ جن کو دیکھ کے یہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ خلق نہیں ہو سکتی ہیں، ان کو کسی نے خلق کیا ہے. جو ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، وہی ہمارا بھی خالق اور مالک ہے. ہم اپنے وجود کے اعتبار سے ہمارے اندر رشد و کمال پیدا ہو رہا ہے، ان چیزوں کے اندر ان کے وجود کے اعتبار سے، یعنی ان کے اندر جتنا پوٹینشیل پایا جاتا ہے، ان کے اندر جتنی استعداد پائی جاتی ہے، اس استعداد کے اعتبار سے یہ اپنا ان کے اندر گروتھ پیدا ہو رہا ہے. جو پوٹینشیل ہمارے اندر پایا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے ہمارے اندر گروتھ پایا جا رہا ہے، ہمارے اندر ترقی ہو رہی ہے. لیکن ترقی ہو رہی ہے، خود یہ ترقی کا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا انوینٹر ہے جو لایا ہے اسے. البتہ انوینٹر مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن انوینٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز ہے لیکن اس کا پتہ لگایا ہے. جبکہ خداوند عالم نے ہم کو عدم سے پیدا کیا ہے، ہم سے عدم سے ہم کو وجود کا زیور پہنایا ہے. ہم نہ تھے، ہم کو پیدا کر دیا ہے. لہذا خداوند عالم کی تعریف اور تفسیر میں تمام زمانے گونگ ہیں کہ وہ کیسے خداوند عالم، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسے خداوند عالم کے بارے میں کہ جس کی عزت اور جس کی عظمت کو اور اس کے جلال کو تمام متفکر لوگ، تمام سوچنے والے، تمام تھنکرز سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ہے اس کا وجود کیسا وجود ہے، اس نے کیسے خلق کیا ہے. اس لیے کہ کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو سوچتا اور سمجھتا نہیں ہے، یعنی اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بارے میں تفکر و غور و خوض کی ضرورت نہیں پڑتی. بس اس نے کسی چیز کے بارے میں چاہا کہ وہ ہو جائے، وہ ہو جاتی ہے. کیا قرآن مجید؟ اور جب ہوتی ہے، قرآن مجید بھی اس سلسلے میں یہی بات کہتا ہے کہ جب وہ خداوند عالم ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ وہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب ایسے سلسلے میں، اس سلسلے میں کہا ہی تھا کہ یہ کتاب نہج البلاغہ اخت القرآن ہے، یہ قرآن کے برابر ہے، قرآن کی بہن ہے. یعنی جو قرآن کہتا ہے اس کو یہ بیان اور تفسیر کرتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم ہے. خداوند عالم ایک جاہل تو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنا، خلق کرنا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. وہ عالم ہے، لیکن ایسے عالم ہے
کہہ رہے ہیں کہ العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد، وہ عالم ہے، ایسا عالم ہے کہ جس کے جو علم حاصل نہیں کرنے جاتا ہے، جس کا علم فلسفی اعتبار سے کہا جائے حضوری ہے، یعنی اس کا علم اس کا ارادہ ہے، اس کا علم اس کی ذات ہے، جو ذات ہے وہی اس کا ارادہ ہے، وہ خود کیا ہے کسی کہیں حاصل کرنے علم کو نہیں جاتا، اور نہ ہی اس کا علم روز بروز گروتھ کرتا ہے، نہ ہی اس کا علم بڑھتا ہے، اس لیے کہ بڑھتی وہ چیز ہے جس کے یہاں جو کسی کمی سے شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ، جو ناقص چیز ہوتی ہے وہ کمال کی طرف جاتی ہے، یہ تو خود کمال۔ لیکن جو کمال محض ہے، جس کے یہاں کوئی نقص نہیں ہے، اس کے ہاں جو علم پہلے تھا وہی علم بعد میں ہے، اسی لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، وہ صاحب علم ہے۔ میں نے کہا اس کی ذات ہی علم ہے، جب اس کی ذات علم ہے تو اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مزید کمال حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کمال کا حامل ہے، وہ کمال ہے، وہ اصل کمال ہی ہے۔ ولا علم مستفاد، اور وہ کسی علم سے استفادہ بھی نہیں کرتا، کوئی فائدہ بھی کسی علم کے ذریعے نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے بندے اس طریقے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے سامنے ہے، کسی نے آن کے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ ہم کو آسمان کے راستے معلوم ہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا ہے؟ مولا نے فوراً ترکی بترکی اس سے یہ کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے اسے کہا 5۔ تو مولا نے کہا یہ بتاؤ تم نے کیوں نہیں سوچا سمجھا کہ 5 کہتی ہے؟ میرے 5 انگلیوں کی طرح میرے 5 ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، میں نے کہا یہ 5۔ تو کہا اسی طریقے سے آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین کے اندر کا سارا نظام، اور زمین کے اندر تمام فلکیاتی نظام، سب میرے نظروں میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے میری ہتھیلی میں ساری چیزیں موجود ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اتنا زیادہ کائنات اور نظام کے بارے میں مہارت رکھتا ہو، اسی کو یہ حق ہے کہ وہ خداوند عالم کے بارے میں کچھ تفسیر و تبیین کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ورنہ جو جاہل ہے وہ کیسے خداوند عالم کے بارے میں بیان کرے گا، اور اس کو حق بھی نہیں ہے بیان کرنے کا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ المقدر لجمیع الامور بلا رضیۃ ولا ضمیر، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا منظم ہے، ایسا یہ مدبر ہے کہ یہ کائنات، پورے کائنات کی تدبیر کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی سے پوچھتا ہے، اور نہ ہی کسی داخلی مشورے کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اندرونی کوئی مشورہ ہو جائے، ضمیر میں آ کے کوئی بات آ جائے اس کے، اور وہ اس کو خلق کر دے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کی تدبیر اتنی زیادہ فضیلت کے حامل ہے اور اتنا کمال پر ہے اس کی تدبیر کہ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کائنات کے نظم کو برقرار رکھتا ہے۔ آج سائنس کا زمانہ ہے، علوم کا زمانہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آسمانوں کا ایسے ہی ٹکا رہنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں، ایسے کوئی مشکل نہیں تھی کہ اس نے بڑے آسانی سے کہا کہ ہم نے زمین کو خلق کیا اور اس کو تہ بتہ بنایا، اور آسمانوں کو خلق کیا اور اس کو ہم نے تمام 7 آسمانوں کو 7 دنوں میں بنایا۔ یہ اس لیے نہیں کہ خدا بند عالم کے لیے 7 دنوں کی احتیاج ہوتی ہو، 7 دنوں کی ضرورت پڑتی ہو، بلکہ یہ خدا بند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی عظیم ہیں، اس کے اندر جو میٹیریل یا میٹر ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کو 7 دن میں خالق کائنات نے 7 دن میں نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ آسمان کی خلقت ہوئی ہے، اور آسمانوں کے اندر جو آسمان ہے ان سب کی خلقت، اور ان کے اندر کتنے ستارے ہو، کتنے سیارگان ہو، کتنے جو ہے وہ پلانٹس ہو، کتنا سارا نظام شمسی اور کہکشانے، سب اس نے وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ نظام بہت بڑا ہے، سبحان اللہ، نظام بہت بڑا ہے، لہذا اس نے کہا 7 دن۔ 7 دن تو مثال کے لیے اس نے کہا، یعنی بہت ٹائم لگا اس پہ، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ٹائم لگا، یعنی یہ چیز بہت عظیم ہے، یہ چیز بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور اسی کے لیے ہم نے کہا ورنہ اس کا کوئی خالص بندہ، یہی ہم نے کہا امیر بیان حضرت امیر المومنین خود ہی کہتے ہیں کہ ہم آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں،
خدا بند عالم نے جس آسمان کو اتنا ٹپکل طریقے سے بنایا ہو اس آسمان کو بندے جان جائیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک بندہ ایسا ہے جو سب کچھ ویسے بتاتا ہے جیسے اس کے سامنے سب کچھ بنا ہو. سبحان اللہ, کیا کہنا. البتہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے, لیکن حضوری ہے, حصولی نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس کو عطا کیا ہے, اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا ہے. اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ الذی لا تغشاہ الظلم, یہ خدا وہ ہے کہ جس کو تاریکیاں ڈھانپ نہیں سکتی. یعنی تاریکیاں چاہے جتنی ہوں, اگر تاریکی بھی ہو تب بھی خدا کے وجود کا پتہ لگا سکتے ہیں, اور تارے نہ بھی ہوں تب بھی خدا کے وجود کا پتہ لگا لیں گے, اور تارے ہوں بھی تب بھی خدا کے وجود کا پتہ لگا لیں گے. یہ تاریکی خود بتا رہی ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی اجالا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی روشنی ہے, تو ہم تاریکی بھی خدا کے وجود کو ڈھانپ نہیں سکتی. تاریکی سے بھی ہم خدا بند عالم کے وجود کو تلاش کر لیتے ہیں. اور اگر اجالا ہو تو کیا کہنا, کائنات کا اجالا, کائنات کا نظام, یہ سب کچھ خود ہی بتا رہا ہے کہ خالق و ایک مالک ہے. سبحان اللہ. ولا یستضیء بالانوار, اور دیکھو اس کو انوار, نور, کوئی نور آ کر کے اس کو روشن نہیں کرتا, بلکہ تمام انوار بڑے سے بڑے لائن پر بڑا سے بڑا نور محتاج ہے اس خدا کا, کہ یہ خدا ہے جو تمام چیزوں میں نور بھرتا ہے. یہ خدا ہے کہ تمام آسمان کہکشانے, پلانٹس, سیارے, سب میں جو نور پیدا کیا ہے اس خدا نے پیدا کیا ہے. ورنہ یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں بے سود, بے فائدہ. لیکن یہ خدا ہے کہ جس نے ان کو بھی نور دیا ہے. سبحان اللہ. جب ان کو نور دیا ہے تو نورانی ہو گئے. اب اور بات ہے کہ اپنا ہمارا مقدر ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو نور کی طرف بڑھایا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنے وجود کو نوری دنیا میں لے جانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے, ہم نے اپنے وجود سے نور کو تلاش ہی نہیں کیا ہے, ہم اسی تاریکی میں تھے پڑے رہ گئے. تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی چمگادڑ اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور کہے کہ سورج نہیں ہے تو اس میں سورج کی کوئی تفسیر نہیں ہے. اسی طریقے سے خداوند عالم کے وجود نوری کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی انسان اسی بات پر آ جائے کہ اپنے نور کو, اپنی آنکھوں کو بند کر لے, اپنی بصیرت کی آنکھوں کو بند کر لے, تو کیا خداوند عالم کا نور تو نہیں ختم ہو جائے گا؟ خداوند عالم کا نور اسی طریقے سے کائنات کو منور کرتا رہے گا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور ولا یرحقہ لیل, کہہ رہے ہیں کہ رات کا اس پر کوئی اثر نہیں آتا. تاریکی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. رات آ کر کے خداوند عالم کے نظام میں کوئی فرق نہیں ڈالتی. ممکن ہے کہ رات اور دن کے آنے سے ہمارا ملکی نظام سنور جائے, لیکن خداوند عالم زمین و زمان سے اور مکان و زمان سے یہ بالکل یہ مبرہ ہے. اس کو نہ زمین کی ضرورت ہے, نہ زمان کی ضرورت ہے, نہ مکان کی ضرورت ہے. تو زمین کو اسی نے خلق کیا ہے, مکان کو اسی نے خلق کیا ہے, اور زمان کو اسی نے خلق کیا ہے. جب اس نے خلق کیا ان چیزوں کو تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ بات ولا علمہ بالاخبار. اور دیکھ لو ایک بات اور رہ رہی ہے کہ لیس ادراکہ بالابصار, کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھتا تو ہے, درک تو کرتا ہے, آنکھوں سے نہیں, لیکن یہ سامنے جو آنکھیں دیکھتی ہیں, جو ہماری آئیز مشاہدہ کرتی ہیں کچھ چیزوں کا, کہہ رہے ہیں کہ یہ سامنے کے مشاہدے کی بات نہیں ہے, اور اس کو تو مشاہدے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس نے تو سب خلق کیا ہے. سبحان اللہ. اب آخری جملہ اس خطبے کا کہ ولا علمہ بالاخبار, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو خبر دی گئی ہے, اس کو بتایا گیا ہے, جیسے ایک نظام فرشتگان ہے انہی نے آ کے اس سے بتایا ہو اور یہ عالم ہو گیا ہو, بلکہ کسی کے بتانے کے بغیر. میں نے کہا جب یہ خدا ایسا ہے کہ جو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا, ظاہری آنکھوں میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بصیرت سے دیکھتا ہے, وہ اپنے
اور چیزوں کو درک کر لیتا ہے بصیرت کے ذریعے، اسی طریقے سے اس کا علم تو ہے یا عالم تو ہے، لیکن اس کو کسی نے خبر نہیں دی ہے، یہ اخبار کے ذریعے اور اخبار کے ذریعے کہ کہیں کہ اس کو مختلف ادوار اور زمانے کے جو ہے وہ تاریخ بتائی گئی اور خبریں دی گئی، لہذا یہ تمام چیزوں کو جان گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ خداوند عالم تمام مکانات اور مکان و مکانیات پر سے مورع ہے، تمام زمان اور زمانیات سے مورع ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ ان سب کا خالق ہے۔ اب میں نے سوچا کہ اس وقت میں تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے اور اسی خطبے کا جز بھی ہے سید المرسلین حضرت خاتم النبیین خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کی فضیلت کو خود مولا کے کلام سے سوچ رہے ہیں۔ ایک دو سطر میں اپنی رحمت کو اور آپ کی رحمت کو تمام کر دوں۔ کریں ارسلہ بالضیاء، خداوند عالم نے نور کے ذریعے بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نور دے کر بھیجا۔ وقدمہ فی الاصطفاء، اور جب خداوند عالم منتخب کر رہا تھا تمام کائنات میں انبیاء کو، تو سب سے زیادہ ان کے درمیان میں جو سلیکٹ کیا اس نے، منتخب کیا، وہ نبی اکرم کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرتق من المفاتق، جتنی چیزیں ہیں بے ترتیب چیزیں ہیں سب کو اس نے نظم دے دیا، اور جتنے زمین کے کونے کونے میں یا کائنات میں شگاف پائے جاتے تھے، خداوند عالم نے ان تمام شگاف کو بھر دیا۔ یا میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس نبی کے آنے کے بعد جو کائنات کے نظام میں کچھ کمی لگ رہی تھی، اس نے آ کے اس کائنات کا گلدستہ بن کے جب یہ آیا تو پھر کائنات کے نظام میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی، تمام کمیوں کو اس نے پورا کر دیا، یعنی جو شگاف پایا جا رہا تھا اس نے شگاف کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وساورا بالمغالب، اور جو سلطہ طلب، یہ جو ہر آدمی پر جو ہے اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں اور اپنا خالی اعتبار جمانا چاہتے ہیں، خداوند عالم نے ان کے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ جیسے بھیجا نبی کو، سب کا اپنا ذاتی نظام ٹوٹ گیا، ذاتی بھرم جو ان کا بنا ہوا تھا، اور ذاتی بھرم یہ جو سلطہ پسند لوگ ہیں، سلطہ طلب لوگ ہیں، ان کا ذاتی بھرم کیا، بڑے بڑے خداؤں کا ذاتی بھرم ٹوٹ گیا۔ اب جیسے یہ آیا، بڑی بڑی عمارتیں، کنگورے، تاغ کسرا، دریائے ساوا، اس کے آتے ہی یہ سب جو ہے وہ بے اثر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ آ جائے گا اپنی تدبیر کو ان چیزوں کے بارے میں لگائے گا جو الہی نظام کو خراب کر رہی ہوں گی، تو یقیناً وہ چیزیں جو الہی نظام کے خلاف ہوں گی ان کو مٹا دے گا۔ اور کریں وَذَلَّلَ بِهِ الصُّعُوبَةَ، اور جو جتنی سختیاں ہیں اس نبی نے آنے کے بعد ساری سختیاں خود جھیل لی، لیکن امتیوں سے ساری سختیوں کو آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَسَهَّلَ بِهِ الْحُزُونَ، اور جتنی بھی ناہموار چیزیں تھیں، ناہموار کائنات تھی، نامنظم چیزیں تھیں، ایک دوسرے میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی، اس نے اپنے آنے کے بعد سب کو ہم آہنگ کر دیا، سب کو بتا دیا کہ ہم ایک سلخیت میں، ایک طرح کے، ایک ہم آہنگی میں سب ہم بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ اپنے نے بھی کہا، قرآن بھی کہتا ہے کہ عبدہ و رسولہ، کا ہم سب بندے ہیں۔ اب اپنے کمال کے اعتبار سے، تکامل کے اعتبار سے وہ کتنا بڑا بندہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم سب بندے ہیں۔ اور اس کے بعد امیر بیان فرماتے ہیں کہ سرہ الضلال، اور گمراہی کو بالکل سے نابود کر دیا، عدم کے راستے پہنچا دیا۔ ان یمین و شمال، یعنی دائیں طرف دیکھا تو گمراہی کو ختم کر دیا، بائیں طرف دیکھا تو گمراہی کو ختم کر دیا۔ یعنی جدھر جدھر یہ نبی رحمت کا وجود جاتا تھا، گمراہی اپنے آپ کافور ہوتی چلی جاتی تھی۔ یعنی ہدایت کا کاروان جب چلا
تو جہاں جاتا تھا وہیں ہدایت کے نخل بوتا چلا جاتا تھا. یعنی یہ جاہل لوگ، یہ بالکل جہالت کے متوالے، جدھر جدھر یہ نبی گیا اس عرب میں سب لوگ علم کی طرف دوڑ پڑے، سب لوگ خداوند عالم کی تعلیمات کی طرف دوڑ پڑے، اس کی اطاعت کے لیے چل پڑے. اور اب چاہے دائیں طرف یہ چل دے تو لوگ ہدایت پا جاتے تھے، بائیں طرف یہ رخ کر لے تو لوگ ہدایت پا جاتے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ جو اس کے باوجود جو نبی کے مقابلے میں ٹکرائے گا کم سے کم اپنی آخرت تو خراب کر ہی لے گا. اور اس کے بعد میں اپنے ایک حدیث سے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کیسے پہچانے؟ ممکن ہے کہ سوال ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ممکن ہے لوگ یہ کہنے لگے مولانا نے یہ کہا ہے کہ خداوند عالم کو تو پہچانا ہی نہیں جا سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے خدا کو پہچانے؟ ایک طرف تمام علماء مل کر کے انبیاء، خود اللہ کہتا ہے اپنے اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو. ایک طرف یہ کہتا ہے خدا تو ایسا ہے ہی نہیں جو پہچانا جا سکے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہاں پہچانا جا سکتا ہے. اس حدیث میں یہ ہے اگر ہم اپنے آپ کو جان جائیں، اپنی حقیقت کو جان جائیں کہ ہم بندے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم جب جان جائیں گے کہ ہم بندے ہیں تو ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہو جائیں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے. اور جب ہم بندے ہو جائیں گے تو وہ ہمارا خدا ہو جائے گا. یعنی وہ رب جلیل ہے اور ہم عبد الذلیل ہیں. ہم اللہ کے ذلیل بندے ہیں اور وہ جلیل القدر خدا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اگر اتنا بھی عرفان ہو جائے ہمارے اندر، اتنی بھی معرفت ہو جائے، اگر اتنا بھی ہم پہچان لیں کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، ہمیں اس کی تمام باتوں کو ماننا چاہیے. اور وہ رب جلیل ہے، ہم کو اس کے تابع ہونا چاہیے، اس کے فرمان کا تابع ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اس کا تابع دار فرما بردار رہنا چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہرین. جزاک اللہ، بہت ہی بہتر اور بہترین اور احسن انداز میں آپ نے معرفت خداوند متعال کو بیان فرمایا. ناظرین، نہج البلاغہ سے قبلہ نے خداوند عالم کی معرفت کو بیان فرمایا. واقعاً نہج البلاغہ ایک عظیم کتاب ہے جسے قرآن کی بہن بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ کا بھی مطالعہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور اگر ہم مولائے کائنات کو واقعاً اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مولائے کائنات کا چاہنے والا بتاتے ہیں، تو ہم پر ضروری ہے کہ مولائے کائنات کے اقوال کو بھی پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم صرف زبانی دعویٰ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہماری گفتگو کا پہلا دور تمام ہو چکا ہے. آئیے ہم قبلہ سے کچھ جو آپ کی طرف سے سوالات آئے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں، ان کے جوابات معلوم کرتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. قبلہ، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی مبتلات صوم کے سلسلے میں، اب گفتگو ہماری یہاں تک آ گئی ہے کہ بعض انسان ہیں، بعض اشخاص ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا کسی سفر کے سلسلے میں بعض لوگ رہتے ہیں، سفر کے ساتھ رہتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس 2-3 سوال ہیں. اگر ان کے جوابات آپ مرحمت فرما دیں تو آپ کے ہم شکر گزار ہوں گے. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مسافر ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد اپنے وطن کو پہنچے، یا یہ کہ جہاں پر وہ 10 دن رکنے کا قصد کر رہا ہے وہاں پر پہنچے جبکہ ظہر کا وقت ہو چکا ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ اچھا سوال ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان، سفر سب کو لازم آ جاتا ہے، جی، پیش آتا ہے. کوئی انسان جب سفر کرے اور سفر کی واپسی میں وہ رمضان کے مہینے میں پہنچ رہا ہے، ظہر کے بعد یعنی مڈ ڈے سے تھوڑا سا ٹائم گزر جائے تو اس کے بعد گھر پہنچ رہا ہے، اب ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں اس دن کا روزہ کیا ہے، وہ رکھ بھی نہیں سکتا، یعنی فاقہ رکھے گا، بھوکا رہے گا، اور اس کے بعد قضا بھی لازمی ہے. ماہ رمضان کے بعد پھر اس دن ایک دن کی روزے کی قضا ضروری ہے. جزاک اللہ. قبلہ، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس صورت میں کیا اس کا کھانا اور پینا مناسب ہے، جائز ہے؟ شرعاً اس کا کیا حکم؟ بہرکیف سوال ہی سے آپ نے فرما دیا ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے. معذور ہے وہ آدمی، اس کو
کوئی مشکل ہے، لہذا کھانا پینا جائز ہے تو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بھر پیٹ نہیں کھا سکتا آدمی، شکم سیر ہو کے نہیں کھا سکتا، بس اتنا کھائے کہ ہاں یہ شام تک آرام سے چلتا رہے، پانی بھی پی لے، کوئی بات نہیں ہے، جزاک اللہ۔ لیکن یہ کہ بھر پیٹ کھائے اور پھر کھائے اور پھر کھائے، یہ بہرحال جو ہے صحیح نہیں۔ مزاج روزہ کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ۔ کم سے کم اگر میں روزہ نہیں ہوں تو کچھ تو پیٹ کو تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی پیاس کا مزہ چکھاؤں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے مہمان ہیں ہم۔ جزاک اللہ۔ قبلہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یعنی مشقت کا سبب ہے، اسے روزہ رکھنا اس کا مشقت کا سبب بن رہا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ اس کو پیش کیے دیتا ہوں، چونکہ اس میں دو فرق بن رہی ہیں، سوچتا ہوں اس کو چھوڑ دوں اس کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جی ساری زندگی روزہ رکھا ہے ایک آدمی نے، اب بڑھاپوں کی منزل میں آ گیا، بالکل مٹیا پھوس ہو گیا ہے، روزہ رکھ وقت نہیں سکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں دو فرض ہیں، ایک تو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، جی۔ ایک نہیں، اس کے لیے بہت شدید مشقت کا باعث ہے، جی تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر مشقت کی وجہ سے، یعنی دوسری شق، اگر مشقت کی وجہ سے وہ آدمی روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ وہ وہی جو مسئلہ پہلے کہہ چکا ہوں، کفارہ دے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک مد عام، یعنی تقریباً 750 گرام کھانا، روٹی، گندم اور اس کے مشابہ چیزیں، ملتی جلتی چیزیں، وہ ایک فقیر شیعہ، یعنی فقیر سے مراد غریب شیعہ کو دے، یہ اس کی ذمہ داری۔ جزاک اللہ۔ قبلہ میرا آخری سوال ہے، البتہ تقریباً آپ جواب دے چکے ہیں، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پیاس زیادہ لگتی ہو اور اتنی زیادہ پیاس لگتی ہو کہ اس کے لیے مشقت کا سبب ہو، تو اس سلسلے میں اس کے لیے حکم بیان فرما دیں۔ جی آپ کی خدمت میں ہوں۔ یہ اس میں مثلا کہتے ہیں کہ ایک مرض ہوتا ہے آتش کا، جی پیاس کا، جی جی کہ ایک تھرسٹی انسان کوئی بھی پیاسا ہو سکتا ہے، کوئی بھی تھرسٹی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ایک آدمی ایسا ہے جو پیاس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے، جی یا اس کے بدن کے لیے واقعاً نقصان دہ ہے، اس کے گردوں کے لیے پرابلم پیش آ جائے گی اور دوسری مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے، روزہ نہیں رکھے گا۔ جی ٹھیک ہے، اب رہا مسئلہ یہ کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضا انجام دے، احتیاط مستحب یہ ہے۔ اگر بعد میں جیسے ٹھیک ہو گیا، اسی ایک سال کے اندر صحت مند ہو گئے، یا فرض کر لیں گرمیوں کا روزہ پڑا تھا، نہیں رہ سکتا تھا، جی شرمندہ بھی تھا، اب جو ہے نومبر دسمبر جنوری میں جو ہے روزے آئے، اس نے کہا چلو ہمارے اوپر تو فرض نہیں تھا لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہم کو جو ہے ریلیف ہوئی ہے، اور اس میں روزہ رکھ لیتے ہیں تاکہ اپنے بھی دل کو راضی کر لیں، اللہ کو بھی راضی کر لیں۔ جزاک اللہ قبلہ، خدا بند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے زحمت فرمائی اور سوالات کے جوابات بھی دیے، اور اسی طریقے سے معرفت پروردگار کے سلسلے میں آپ نے واضح بیان ارشاد فرمایا، اور ناظرین سے بھی امید کرتے ہیں کہ مثل سابق آج کے بیان سے بھی استفادہ کریں، اور ساتھ ساتھ نہج البلاغہ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور دعا گو ہیں کہ تمام مومنین ناظرین جو بھی ہماری بات کو سن رہے ہیں، پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور اس وبا کے دور میں جو بیماری چلی ہے، اس بیماری میں بھی خداوند عالم انہیں ہر طریقے سے حفظ و امان میں رکھے، اور ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت حجت الاسلام علی جناب مولانا حسنین رضوی قراروی صاحب جو بیمار ہیں، آپ حضرات مبتلا ہیں، پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ان کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر سے ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے ہم وداع چاہتے ہیں، فی الحال خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔